بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بردار زادہ ہیں اور ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش میں ہوئی۔ حضرت لوط اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام مصر میں قیام پذیر تھے تو دونوں کے پاس مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ دونوں کے چرواہے اور محافظ آپس میں الجھتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبززار سے پہلے ہمارے جانور فائدہ اٹھا لیں، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بھی یہی کوشش کرتے کہ پہلے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اس طرح ابراہیم نے اس بارے میں حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ حضرت لوط بھی اسی صورتحال سے آگاہ تھے، چنانچہ دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ باہمی محبت و الفت کی ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ میں چلے گئے اور وہاں تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ اردن کے اس طرف جہاں آج بحر لوط واقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور عمورہ کی آبادیاں تھیں۔ یہاں قریب کے بسنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تمام حصہ جو اب سمندر ہے پہلے خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں اس جگہ تھیں۔ یہ جگہ شروع سے سمندر نہ تھی بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس جگہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سخت زلزلے اور بھونچال آئے۔ اس وقت یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس جگہ کو بحر لوط کہتے ہیں۔ اب عصر تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ساحل پر لوط علیہ السلام کی بستیوں کے تباہ شدہ آثار موجود ہیں، اور یوں اس تحقیق نے قرآن مجید کے اس انکشاف کو تسلیم کر لیا جو آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس قوم میں نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں ہو۔ دنیا کی سرکش ترین اور بد اخلاق بد اعتبار اقوام کے دوسرے ایوب کے علاوہ قوم خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر عورتوں کی بجائے بے ریش لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا میں اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہیں تھا، اور یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کو لواطت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت و خباثت یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقی نہایت برے اعمال ہیں جنہیں تم کرتے ہو، اور پھر بھری مجالس میں ان برائیوں پر فخر کرتے ہو۔ ان کا ذکر ایسے انداز میں کرتے ہو گویا تم نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ کیا تم ہی وہ نہیں جو تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور رہزنی تمہارا شیوا ہے، اور اپنی مجالس میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے ہو؟ جب قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تل ملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط، بس یہ نصیحتیں عبرتیں ختم کرو، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا معبود ناراض ہوتا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کا ذکر تم بار بار ہم کو کرتے ہو اور ڈراتے ہو، اور اگر تو واقعی سچا ہے اپنے اعمال اور قول و فعل میں تو ہمارا فیصلہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخواں مہمانوں کی خاطر بچھا رہتا۔ اس لیے 3 آدمیوں کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لائے اور بچھڑے کو ذبح کر کے بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں۔ مہمان نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم کا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی بربادی اور تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہوا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں تو ان کی رقت قلب جذبہ ہمدردی اور محبت اور شفقت میں فراوانی غالب آئی، تو انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کر سکتے ہو جس میں لوط جیسا پیغمبر اور برگزیدہ نبی موجود ہیں، اور وہ میرا بردار زادہ بھی ہے اور ملت ابراہیمی کا پیروکار بھی۔
فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی اور بدعمالی اور بے حیائی اور فواہش کی وجہ سے ضرور ہلاک کر دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت کی بنا پر ان کی بدعمالی اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ غرض حضرت لوط کی نصیحتوں کا قوم پر بالکل کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بدکاریوں پر اسی طرح قائم رہے۔ اتنے میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر سدوم پہنچے اور لوط کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت خوبصورت 9 عمروں کے بنائے ہوئے تھے۔ حضرت لوط ان مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت کو میری ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک انہیں نہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام سوچ و بچار میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی۔ وہ مکان لوط کی جانب چڑھ دوڑے اور مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا کہ تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت نہیں جو حق کو سمجھے۔ تم بھلا اس لعنت میں کیوں گرفتار ہو اور خواہش نفس کو پورا کرنے کی خاطر فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا یا کوئی سہارا ہوتا جس میں پکڑتا اور حمایت حاصل کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، ہم عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اعمال کا فیصلہ ان کے لیے اٹل ہے اور اب وہ ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت کی وجہ سے تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ عذاب الہی اس بدقسمت قوم کو برباد کر دے گی۔ چنانچہ رات ہوئی، فرشتوں کے کہنے سے حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر واپس سدوم آ گئی۔ رات کے آخری حصہ میں پہلے ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہو بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام اور نشان صفحہ ہستی سے مٹا